باب نمبر 4 ہجرت حبشہ سے اسراء و معراج تک۔ ہجرت حبشہ، شعب ابی طالب، عام الحزن، اسراء و معراج، بیعت عقبہ۔ ہجرت حبشہ، پہلی ہجرت حبشہ۔ پروفیسر عبداللہ طیب نے اپنے مقالے الہجرۃ الی الحبشہ وما وراءها من نبأ میں لکھا ہے کہ یہ ہجرت موجودہ سوڈان کے بعض علاقوں کی طرف تھی۔ انہوں نے اپنی اس رائے کی تائید میں کچھ تاریخی دلائل بھی دیے ہیں۔ فی الواقع یہ رائے وزن رکھتی ہے۔ قریش کے ظلم و ستم اور تشدد کی ابتدا 490 کے وسط یا آخر میں ہوئی۔ شروع میں تو یہ ظلم کم تھا، مگر پھر دن بدن ماہ بماہ بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ 590 کے وسط میں انتہا کو پہنچ گیا اور مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا دوبھر ہو گیا۔ وہ مجبور ہو گئے کہ اس دردناک صورتحال سے نجات کا کوئی طریقہ سوچے۔ یہی وہ وقت تھا جب مشرکین یہود کی انگیخت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ سورہ 3 واقعات پر مشتمل تھی۔ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے واضح اشارات تھے۔ مثلاً اصحاب کہف کا واقعہ مومنین کی رہنمائی کرتا ہے کہ جب دین میں فتنے کا خدشہ ہو تو اللہ کی ذات عالی پر توکل کر کے ظلم و کفر کے مراکز سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا کر دے گا۔ سورۃ الکہف۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتلاتا ہے کہ ضروری نہیں حالات کا نتیجہ زمینی حقائق کے مطابق ہی ہو، بلکہ بسا اوقات معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ ظلم و تشدد کا عنقریب خاتمہ ہوگا اور مسلمانوں کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ شاہد ہے کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، اور کامیابی ایمان کا راستہ اختیار کرنے میں ہے، کفر میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دور کے یاجوج و ماجوج سے اپنے کمزور بندوں کو نجات دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے بندے بھیجتا رہتا ہے، اور زمین کی وراثت کی زیادہ حقدار اللہ کے نیک بندے ہی ہیں۔ پھر سورہ زمر نازل ہوئی، وہ بھی ہجرت کا اشارہ کر رہی تھی اور اعلانیہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر پورا دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر۔ لہذا مسلمانوں نے ان اشارات کو سمجھ کر ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف ان کی ہجرت ظلم کے علاقے سے امن و امان کے علاقے کی طرف تھی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے تھی۔ مورخ ابن اسحاق نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت بیان کی ہے، جب ہمارے لیے وادی مکہ کی زمین تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو اذیت میں مبتلا کیا گیا اور انہیں اپنا دین انتہائی خطرے میں نظر آیا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مصائب وقتی طور پر کم نہیں کر سکیں گے، جبکہ آپ خود اپنے چاچا اور قوم کی حفاظت میں ہیں اور صحابہ کرام جیسی اذیتیں آپ کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، حبشہ کے علاقے میں ایک رحم دل بادشاہ حکمران ہے، وہاں ظلم و ستم نہیں ہوتا،
تم وہاں چلے جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کر دے یا کوئی اور راستہ نکال دے۔ چنانچہ ہم حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے اور وہاں جا کر اکٹھے رہنے لگے۔ علاقہ بہترین، حکمران بہترین، دینی لحاظ سے کوئی خوف و خطر نہیں تھا، نہ کسی ظلم و ستم کا کوئی خدشہ تھا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ مسلمان چھپ کر نکلے تھے، 11 مرد تھے اور 4 عورتیں۔ وہ دوڑتے بھاگتے شعیبہ بندرگاہ پر پہنچے۔ کوئی سوار تھا، کوئی پیدل۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر سے وہاں پہنچے، ادھر تاجروں کی 2 کشتیاں وہاں لنگر انداز ہوئے۔ انہوں نے نصف دینار کرایہ لے کر حبشہ پہنچا دیا۔ یہ ہجرت رجب 5 نبی میں ہوئی۔ قریش کو پتہ چلا تو پیچھے بھاگے، سمندر تک پہنچے، مگر اس وقت تک صحابہ جا چکے تھے، چنانچہ کوئی مسلمان ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ مورخ ابن سعد نے ایک دوسری روایت میں 12 مردوں اور 4 عورتوں کے نام بتائے ہیں۔ ابن سعید الناس نے بھی اس کی تائید کی ہے، تاہم انہوں نے 5ویں عورت کا اضافہ کیا ہے، جن کا نام ام کلثوم بنت سہیل بن عمر ہے اور وہ ابو سبرہ کی بیوی تھی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ وہ 10 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر نہیں کیا اور حضرت حاتب کا ذکر شک کے الفاظ میں کیا ہے۔ ذہبی نے ابن اسحاق کی موافقت کی ہے، مگر انہوں نے ابو سبرہ کا ذکر کیا ہے اور ابن مسعود اور حاتب یا ابو حاتب کا ذکر نہیں کیا۔ عروہ نے بیان کیا ہے کہ وہ 11 مرد تھے اور 4 عورتیں۔ انہوں نے ابن مسعود کا ذکر کیا ہے لیکن حاتب کا ذکر نہیں کیا۔ ان مہاجرین میں حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھے۔ یہی ام سلمہ بعد میں ام المومنین بنی۔ انہی نے ہجرت حبشہ کے بارے میں لمبی روایت بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن عفان اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی شامل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان و رقیہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا تھا، ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ حاشیہ: یہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اس کی سند میں موجود ایک راوی بشر بن موسیٰ خفاف کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اس ہجرت کو حبشہ کی ہجرت اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ ان کے امیر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے۔ قصہ گرانیق، مورتیوں کی تعریف کا جھوٹا پروپیگنڈا۔ یہ مہاجرین زیادہ دیر تک حبشہ میں نہ ٹھہر سکے کیونکہ ان کو ایسی خبریں ملنے لگی تھیں کہ مکہ والے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اسی سال شوال میں مکہ واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ سب خبریں جھوٹا پروپیگنڈا تھی۔ دشمنی کی آگ تو بدستور بھڑک رہی ہے۔ پھر کچھ لوگ واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی قریشی سردار کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حبشہ سے واپسی بلا وجہ نہیں تھی بلکہ اسلام اور بت پرستی میں صلح ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کی تعریف کی اور ان کی قدر و منزلت کو تسلیم کر کے کفار کے قریب ہونا چاہا۔ ان کے خیال کے مطابق آپ نے مشرکین کے سامنے سورہ نجم تلاوت فرمائی جب اس آیت پر پہنچے۔ ترجمہ: تم مجھے لات اور عزا کی خبر دو اور تیسری دیوی منات کی جو گٹیا ہے۔ تو شیطان نے مشرکین کو یہ الفاظ سنا دیے،
تلک الغرانی کل اولا و ان شفاعتہن لترتجا، یہ بلند مرتبہ مورتیاں ہے جن کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ پھر سورت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو کافروں نے بھی سجدہ کر لیا۔ جب اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی تو مہاجرین نے سمجھا کہ قریش اسلام لا چکے ہیں۔ یہ قصہ روایت کرنے والی ابن سعد، طبری اور بیہقی ہی ہے۔ صحیحین و کتب اربعہ والوں میں سے کسی نے بھی یہ قصہ روایت نہیں کیا۔ امام احمد رحمہ اللہ اور دیگر معتبر محدثین کی کتابوں میں بھی اس قصے کا کوئی ذکر نہیں۔ در حقیقت یہ قصہ سند اور متن دونوں لحاظ سے باطل ہے۔ اس کے بارے محققین کے اقوال قارئین کی نظر ہے۔ سند کے لحاظ سے اس قصے کا جھوٹ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، بہت سے مفسرین نے یہاں غرانی کا قصہ بیان کیا ہے لیکن ان کے تمام سندیں مرسل ہے۔ مجھے اس کی کوئی صحیح سند دکھائی نہیں دی، واللہ اعلم۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس قصے پر کئی اعتراض کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اس حدیث کو صحت کا التزام کرنے والے کسی محدث نے بیان نہیں کیا، نہ اسے کسی ثقہ اور معتبر راوی نے محفوظ اور متصل سند سے بیان کیا ہے، جبکہ اس کے تمام راوی ضعیف ہیں، تمام سندیں مضطرب اور الفاظ مختلف ہیں۔ اس جیسی روایت میں صرف وہ مفسرین و مؤرخین دلچسپی رکھتے ہیں جو ہر عجیب و غریب روایت بیان کرنے کے شائق ہیں اور کتابوں سے ہر صحیح و ضعیف روایت نقل کرنے کے عادی ہے۔ جن مفسرین و تابعین سے یہ قصہ منقول ہے، ان میں سے کسی نے اسے کسی صحابی کی طرف منسوب نہیں کیا۔ ان سے بعد والی اکثر سندیں بھی ضعیف اور غیر معتبر ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قصے کے ماخذوں اور اسانید کا حوالہ دینے کے بعد یوں تبصرہ کیا ہے، اس قصے کے تمام سندیں سعید بن جبیر کے سند کے علاوہ ضعیف ہیں یا منقطع، تاہم سندوں کی کثرت ظاہر ہوتی ہے کہ اس قصے کی کچھ نہ کچھ بنیاد ضرور ہے۔ اس کی دو سندیں مرسل ہیں جن کے راوی صحیحین کی شرط پر پورے اترتے ہیں، لیکن سند امام طبری نے یونس بن یزید عن ابن شہاب کی روایت سے بیان کی ہے اور دوسری معتمر بن سلیمان اور حماد بن سلمہ سے۔ ڈاکٹر عبد المعطی القلعجی نے اس بے بنیاد قصے کی تردید میں بہت سے دلائل دیے ہیں۔ شیخ البانی نے ایک رسالہ بعنوان نصب المجانیق لنصف قصۃ الغرانیق لکھا ہے، جس میں انہوں نے اس قصے کی تمام سندیں بیان کرنے کے بعد ان کے ضعیف اور باطل ہونے کا حکم لگایا ہے۔ انہوں نے یہ اشارہ بھی کیا ہے کہ یہاں کچھ مرسل روایت ہے جن کی سندیں اوپر کے آخری راوی تک صحیح ہے۔ اتنی بات میں تو وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے متفق ہیں، تاہم نتیجہ ان سے مختلف نکالتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کا خیال ہے کہ سندوں کی کثرت کی بنا پر یہ آثار اور مرسل روایات قوی اور معتبر بن جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جب سندیں زیادہ ہوں اور ان کے مخرج الگ الگ ہوں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ ان مرسلات میں سے 3 کی سندیں صحیح بخاری کی شرط پر ہیں، اور یہ ایسی مراسیل ہیں کہ مرسل روایت سے دلیل لینے والے محدثین تو ان سے لامحالہ استدلال کریں گے ہی، لیکن جو محدثین مرسل کو حجت نہیں سمجھتے وہ بھی ان سے استدلال کریں گے، کیونکہ ایک دوسرے سے مل کر انہیں تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن علامہ البانی کا خیال ہے کہ سندوں کی کثرت کی وجہ سے حدیث قوی ہو جانا غیر مشروط اور لازمی نہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں دلائل بھی بیان کیے ہیں، بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ مرسل روایت قابل حجت نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک انہیں ایک دوسرے سے تائید و تقویت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی نے اس مسئلے میں شیخ البانی پر اعتراض کیا ہے کہ خود البانی صاحب نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے مرسل روایت کی
حجت کے مسئلے میں یوں نقل کیا ہے کہ اگر مرسل روایت دو سندوں سے آ رہی ہو اور دونوں راویوں کے اساتذہ و شیوخ مختلف ہو تو یہ دلیل ہے کہ وہ روایت سچی ہے، کیونکہ عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ سکہ راویوں کو ایک جیسی غلطی سے سابقہ پڑ جائے یا دونوں جانے بوجھے ایک جیسا جھوٹ بولے۔ بعض محققین نے البانی پر اس اصول کی پیروی کا عیب لگایا ہے، اس لیے میں یہ وضاحت مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ اصول البانی کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ انہوں نے اس ضمن میں امام شافعی رحمہ اللہ کی بات پر اعتماد کیا ہے، اور امام شافعی کے بعد کئی ایک محققین مثلاً علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اس کو صحیح سمجھا ہے۔ علامہ سیوطی نے لکھا، اگر کسی مرسل روایت کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یا اس جیسی کوئی روایت کسی اور سند سے بھی مرسل یا متصل طور پر نقل کی گئی ہے اور اس دوسری سند کے شیوخ پہلے سند سے مختلف ہوں تو وہ روایت صحیح ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں اس کی صراحت کی ہے، تاہم انہوں نے یہ قید لگائی ہے کہ وہ مرسل روایت کسی کبیر تابعی کی ہو اور وہ تابعی ہمیشہ ثقات ہی سے مرسل روایت کرتا ہو، اور اگر دوسرے حفاظ اور معتبر راوی اس کے ساتھ کسی روایت میں شریک ہو تو وہ اس کی ہی مخالفت نہ کرتے ہوں۔ ایسی روایت کی قوت اس وقت مزید بڑھ جائے گی جب وہ کسی صحابی کے قول کے مطابق ہو یا جمہور علماء کا فتویٰ اس کی تائید کرتا ہو۔ اگر مذکورہ شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو مرسل روایت قبول نہیں ہوگی۔ اس میں شک نہیں کہ ان تمام شرائط کا اس مذمومہ قصے میں پایا جانا ممکن نہیں، اس لیے حافظ ابن حجر کا ان مرسل روایات کو قوی قرار دینا محض ان کی انسانی غفلت ہے۔ ڈاکٹر ابو شہبہ نے حافظ ابن حجر کی اس بات کا جواب دیا ہے جو انہوں نے فتح الباری میں لکھی اور علامہ سیوطی وغیرہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جمہور محدثین نے مرسل کو قابل حجت نہیں سمجھا اور اسے ضعیف کی ایک قسم قرار دیا ہے، کیونکہ ممکن ہے محذوف راوی صحابی نہ ہو۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے وہ سکہ یا غیر سکہ یا دوسری صورت میں کذاب بھی ہو۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہی حقیقت یوں بیان کی ہے، مرسل روایت ہمارے اور محدثین کے نزدیک حجت نہیں۔ ابن صلاح نے لکھا، یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ مرسل کو دلیل بنانا صحیح نہیں اور وہ ضعیف ہے، اسی پر جمہور حفاظ حدیث کا اتفاق ہے اور یہ بات انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی بیان کی ہے۔ مرسل کو بطور دلیل لینا امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے متبعین کا مذہب ہے۔ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ چند شرائط کے ساتھ مرسل کو دلیل بناتے ہیں۔ وہ شرائط امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی معرکہ آراء کتاب الرسالہ میں بیان کی ہے۔ عراقی نے انہیں اپنی منظوم کتاب الفیۃ الحدیث کی شرح میں بیان کیا ہے۔ مرسل روایت سے فروعی معاملات میں تو استدلال کیا جا سکتا ہے جہاں ظن غالب معتبر ہوتا ہے، مگر ایسے معاملے میں اس سے استدلال کرنا قطعاً قابل توجہ نہیں جو عقیدہ اسلامیہ سے متصادم ہو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے منافی ہو۔ پھر یہ قصہ ائمہ صحاح ستہ، امام احمد اور قابل اعتماد کتب حدیث کی مصنفین میں سے کسی نے بھی روایت نہیں کیا۔ یہ قصہ از روئے عقل بھی باطل ہے۔ قرآن کی مخالفت۔ ڈاکٹر اعظمی نے اس افتراء پردازی کی تردید کرتے ہوئے لکھا، بالفرض تسلیم کر لیں کہ یہ قصہ سنداً صحیح ہے تو کیا اس طرح یہ قصہ صحیح ثابت ہو جائے گا؟ معاذاللہ ہرگز نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ شاذ حدیث ضعیف ہوتی ہے، حالانکہ شاذ روایت کو بیان کرنے والا
راوی سکہ اور معتبر ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اس نے اس حدیث میں اپنے سے زیادہ سکہ ایک راوی یا اپنے جیسے کئی سکہ راوی کی مخالفت کی ہوتی ہے، گویا یہ خبر واحد ہوتی ہے۔ اگر خبر واحد شاذ ہونے کی صورت میں قابل قبول نہیں تو وہ خبر واحد جو قرآن مجید یا اجماع امت کے خلاف ہو وہ کیسے قابل قبول ہوگی؟ مثال کے طور پر انبیاء کا معصوم عن الخطا ہونا اجماعی مسئلہ ہے۔ جو حدیث اس کے خلاف ہوگی وہ نہ صرف شاذ بلکہ موضوع ہوگی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ بہت پہلے کہہ چکے ہیں، ہر وہ حدیث جو عقل سری یا اجماعی اور مسلم اصول کے خلاف ہو، یقین رکھو وہ موضوع ہوگی اور اس کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ امام ابن ابی حاتم رازی کا کہنا ہے، کسی حدیث کا صحیح ہونا اس کے راویوں کے عادل ہونے پر موقوف ہے۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونے کے شایان شان ہو، تو کون سی عقل چاہے وہ کتنی ہی گئی گزری ہو، اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ توحید خالص کی طرف دعوت دینے والا نبی عالی مقام اس حد تک گر سکتا ہے کہ مشرکین سے اس طرح مصالحت کرے کہ ان کے جھوٹے معبودوں کی تعریف کرے اور پھر اس تعریف کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے۔ جب سورج کے مانند روشن اور صحیح سندیں اس قسم کے قصے کو صحیح ثابت نہیں کر سکتی تو ایسی ضعیف سندیں اس قصے کو کیسے ثابت کر سکتی ہے کہ ہمیں اس قصے کی تعویل کرنے کی ضرورت پیش آئے؟ یہ قصہ قرآن کریم کی تعلیمات عالیہ کے خلاف ہے۔ اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرما دیا تھا، ترجمہ: بلا شبہ میرے بندے، تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر گمراہوں میں سے جس نے تیرا اتباع کیا۔ سورۃ الحجر۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو گمراہی سے کوسوں دور رکھا، اور شیطان کا سردار ابلیس خود اقرار کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن مجید میں ہے، اس نے کہا، تو قسم ہے تیری عزت کی، میں ضرور بضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ الصاد۔ غور فرمائے کہ نبی عالی مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون مخلص و خالص ہو سکتا ہے؟ بلکہ شیطان کو تو ان مومنین پر بھی غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا جو رب تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں پر اس کا کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورۃ النحل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ عام انبیاء سے بڑھ کر کون سچے ایمان والا اور توکل کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اس قصے کی روایت متضاد ہے۔ اس قصے کے ضعیف اور غیر معتبر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس سے متعلقہ روایت سخت مضطرب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ نماز سے باہر پیش آیا، دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، تیسری روایت میں ہے یہ الفاظ بولے چونکہ زبان سے نکل گئے، چوتھی روایت میں ہے کہ شیطان نے آپ کی زبان سے ادا کر دیے، پانچویں روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونگ کی حالت میں یہ الفاظ غیر ارادی طور پر پڑھ دیے، چھٹی روایت میں ہے کہ جب آپ نے قرات میں سکتہ کیا تو شیطان نے سکتہ میں آپ جیسی آواز بنا کر یہ الفاظ پڑھ دیے۔ سامعین سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں۔ اسی طرح تلک الغرانیق العلیٰ کے الفاظ بھی مختلف طریقوں سے بیان ہوئے ہیں۔ عربی زبان و بیان کی روح سے بھی یہ قصہ محمل ہے۔ شیخ ابو شہبہ نے اس جھوٹے قصے کو از روئے عربی زبان رد کرنے کے لیے شیخ محمد عبدہ کی رائے بھی نقل کی ہے۔ شیخ عبدہ نے کہا، عربی نظم و نثر میں کہیں بھی معبودوں کی غرانیق نہیں کہا گیا، عربی کے کسی خطبے میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ کسی سے یہ منقول ہے اور نہ یہ لفظ ان کی زبان پر اس معنی میں جاری ہوتا ہے۔ معجم یاقوت میں یہ بات بلا سند کہی گئی ہے کہ لغت میں معروف یہ ہے کہ
گرنوک، گرنوک، گرنیک، گرنیک پانی میں رہنے والی ایک سیاہ یا سفید پرندے کا نام ہے۔ اس کا دوسرا مطلب خوبصورت سفید روح جوان ہے۔ اور بھی کئی معنی ہے، مگر اس کے کوئی لغوی معنی الوہیت یا بتوں سے میل نہیں کھاتے کہ ان معنی کو ان کے لیے بولا جا سکے اور پھر انہیں فصیح بھی کہا جا سکے۔ اس قصے کے باطل ہونے کی ایک دلیل لغوی اسلوب کے لحاظ سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو گڑھنے والے راویوں کے نزدیک گرانیک والی آیات سورہ نجم کی آیت نمبر 19 تا 22 کے بعد اور آیت نمبر 23 سے پہلے تھی۔ غور کیجئے کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، پہلے مذمت، پھر تعریف اور پھر اسی کی مذمت۔ اگر یہ قصہ صحیح ہوتا تو کم از کم ما قبل اور ما بعد کے ساتھ اس کی کچھ تو مناسبت ہوتی اور نظم میں خرابی اور کلام میں تناقض نہ ہوتا۔ یہ بات تو ایک مبتدی طالب علم پر بھی مخفی نہیں جائے کہ قریشی عرب جو فصاحت و بلاغت میں شہرت رکھتے تھے، اس تناقض کو محسوس ہی نہ کر سکے۔ باقی رہی وہ آیت جس کی تفسیر میں یہ قصہ گرانیک بیان کیا جاتا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول اور نبی بھیجا، جب وہ تلاوت کرتا تو شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا، پھر اللہ اسے مٹا دیتا جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوتا، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ سورۃ الحج۔ اس کے بارے میں مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تمنا کی جو تفسیر ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمنا کی تفسیر تلاوت اور قرات ہی سے کی جائے، کیونکہ یہی وہ تفسیر ہے جس کی خاطر گرانیک والا جھوٹا قصہ وضع کرنا پڑا اور طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں لازم آئی۔ یہ تفسیر اس لیے لازم نہیں کہ آیت میں تمنا کے ساتھ کتاب وغیرہ کی قید نہیں لگی، بلکہ اس کا کوئی مفعول ہی نہیں ہے۔ اس کی صحیح تفسیر حدث کے صیغے کے ساتھ، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباس کی حدیث ہے، اس طرح ہو سکتی ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول اپنے دل میں اپنی قوم کی ہدایت کی خواہش اور رغبت کی باتیں کرتا تھا، اگر یہ تفسیر کی جائے تو یہ ان معنی کے مطابق ہوگی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مسند ابن حمید میں آئے ہیں۔ پس یہی تفسیر اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی تفسیر لغت کے مطابق ہے جسے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ارجن نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے، ابن منظور نے لسان العرب میں احادیث و آثار سے شواہد نقل کیے ہیں اور ائمہ لغت کا کلام بھی نقل کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امنیتن کے معنی ارادہ، محبت، کسی چیز کے حصول کی رغبت اور اس کے وقوع کی خواہش کرنا ہے۔ البتہ تمنی الکتاب کے معنی پڑھنا اور لکھنا ہے۔ لغت کے امام جوہری کی یہ عبارت صریح ہے کہ مطلق تمنا کے معنی ارادہ اور خواہش رکھنا ہے۔ تلاوت اور قرات کے معنی میں یہ اسی وقت استعمال ہوگا جب اس کے ساتھ کتاب کی قید بھی لگی ہو۔ زمانے کے اعتبار سے بھی یہ قصہ باطل ہے۔ پروفیسر شامی نے اس بہتان کی تردید کے لیے یہ دلیل بھی دی ہے کہ سورہ حج کی یہ آیت تمنی اگر مدنی نہ بھی ہو تب بھی یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان نازل ہوئی ہے، اور یہ قصہ بیان کرنے والوں کے قول کے مطابق مکی ہے، بلکہ مکی دور کے آغاز کا ہے۔ تو کیا عقل باور کر سکتی ہے کہ اس واقعے اور متعلقہ آیت کے نزول کے درمیان اتنی طویل مدت حاصل ہو؟ مشرکین کے سجدے کا سبب۔ صحیح بخاری میں اتنی بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور مشرکین کے ایک ملے جلے مجمع میں سورہ نجم پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے اختتام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر کیا مسلمان اور کیا مشرک سب کے سب یک بارگی سجدے میں گر پڑے۔ اصل بات یہ ہے کہ
اس صورت کی آخری آیت دل ہلا دینے والی ہے، جنہیں سن کر دل میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے وہ آیت پڑھی اور پرجلال لہجے میں انہیں ڈراتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ ترجمہ: اور اس نے الٹ جانے والی بستی کو زمین پر دے مارا، پھر اس کو اس تباہی و بربادی نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا۔ پھر اے انسان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ رسول تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ کیا پھر اس بات قرآن سے تم تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل کود میں مست ہو؟ سورہ نجم۔ تو حق کی رعنائی اور زیبائی کے آگے یہ متکبرین اس قدر بے بس ہو گئے کہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ مسلمانوں کو تو بہرحال سجدہ کرنا ہی تھا، حتیٰ کہ ولید بن مغیرہ جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے بھی کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور اسی پر سر رکھ دیا۔ لیکن جب انہیں ہوش آیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ ایمانی رعب و جلال نے ہماری لگام موڑ دی تھی، تو وہ انتہائی نادم ہوئے اور خفت کے مارے کہنے لگے کہ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ اس لیے کر لیا کہ انہوں نے ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی۔ باب نمبر